انسان کی فطرت ہے، اس کو سکون چاہیے، انسان کو سکون چاہیے، اور سکون کے لیے انسان کہیں جانا چاہتا ہے، انسان کو سکون کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے۔ کہاں جائے وہ سکون کے لیے؟ تو روئے زمین پر اللہ نے اپنے گھروں کو تعمیر کروایا تاکہ جب انسان کے دلوں کو سکون کی ضرورت ہو تب انسان وہاں جائے۔ اور یاد رکھنا، جس کو مسجد میں آنے سے سکون نہیں ملتا وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ ایمان ہے کہ چلا گیا، کیونکہ جب دل میں ایمان ہوگا تو انسان کو مسجد میں سکون ضرور ملے گا۔ اگر کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہو مسجد میں آنے سے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ مسجد میں آنے سے بے چینی اسی کو ہوگی یا جو کافر ہوگا، یا پھر وہ کسی روحانی مرض کا شکار ہوگا۔ اگر اس پر کوئی سحر جادو عصبی خلل ہے، برے اثرات ہیں، اس کو بے چینی ہو سکتی ہے مسجد میں آنے سے۔ باقی مومن کو جو صحت مند ہے روحانی اعتبار سے، اس کو سکون ملے گا۔ کیوں؟ مسجد کی اہمیت سمجھ لیں، کیوں اس کو سکون ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو، صحابہ سے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ حضور کے بولنے کا انداز یوں ہی ہوتا تھا، بہت خوبصورت بولتے، چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، آواز بھی بڑی حسین تھی، اور گفتگو کا لہجہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا معنی بھی بڑا حسین ہوتا تھا جب وہ بات کرتے تھے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے اس میں اور دوسروں کے کلام میں آدمی اگر تھوڑا سا بھی عقل ہے تو فرق کر لے گا۔ اسی لیے ہم حدیث کون سی اور کون سی نہیں ہے اس میں بہت آسانی سے فرق کر لیتے ہیں۔ وجہ کیونکہ حضور جیسے الفاظ جلدی سے کوئی انتخاب نہیں کر پاتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور گفتگو کرتے تو ایسا لگتا جیسے موتیوں کی لڑیاں ہیں جو ایک کے بعد ایک گرتی جا رہی ہے، اور لہجہ اتنا دل نشین ہوتا کہ ادھر الفاظ زبان سے نکلتے اور لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جاتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بولنے کا جو انداز تھا وہ بڑا حکمت سے بھرپور تھا۔ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ اب حضور یہ بول کر خاموش ہو جائیں، وجہ کیونکہ آقا یہ چاہتے تھے کہ اب ادھر سے سوال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی استاد بولے اور استاد کا شاگرد سوال کرے تو وہ سوال کے بعد جب اس کو جواب ملے گا تو وہ پوری زندگی اس بات کو کبھی بھول نہیں سکے گا۔ آپ خود غور کریں، جب آپ اور ہم پڑھتے تھے اور ہم نے اپنے استاد سے جو سوال کر کے پوچھا تھا اور انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آج تک ہم بھول نہیں سکے۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہی تھی، بس بات اتنی کرتے خاموش ہوتے، پھر صحابہ پوچھتے سامنے سے۔ ان صحابہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو کہ ان کو رسول اللہ جیسا مربی نصیب ہوا۔ حضور نے ان کو تراشا خراشا، سوارا ان کو، اور آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ تو پوچھا اللہ کے رسول سے صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں اور جنت کے باغات کہاں ہیں اور کیا ہے یہ، اور اس کا چرنا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب، اچھا آپ غور کریں اس سوال پر، اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ دیکھیں یہی باتیں سمجھنے کی ہوتی ہے جب حدیث کی بات ہو نا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور جنت تو سدرۃ المنتہا پر ہے، کیونکہ قرآن کہہ چکا تھا کہ جنت کہاں ہے؟ ایندا سدرۃ المنتہا، کہ وہ جنت سدرہ پر ہے، قرآن کی نص ہے۔ مگر قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جنت کے باغوں میں سے جب گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور جنت تو آسمانوں پر ہے، سدرہ پر ہے، آپ کون سی زمین کی نئی جنت نکال رہے ہیں؟ آپ کس جنت کی بات؟ نہ، گویا کہ صحابہ کرام نے یہ یقین بنا لیا تھا اپنا کہ حضور جو کہہ دیں وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے، پھر چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے کہ نبی کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے، جو سمجھ میں نہیں آئے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ حق نبوت ہے، حق رسالت ہے۔ رسول اللہ نے، کیونکہ ان کی ہر بات کوئی سمجھ لے کہ کسی میں تاب کہاں ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جب غالب اور اقبال کے اشعار آدمی سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو سید الانبیاء جو افصح العرب تھے ان کا کلام آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا کتابیں لکھ رہی ہے غالب کی مشکل پسندی پر کہ ان شعراء کی اشعار تک کے لوگوں کی رسائی نہ ہو پا رہی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت جن کو اللہ نے اپنی زبان کا مظہر عتم بنا کر کے بھیجا تھا، اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کر بھیجا تھا، ان کا کلام خدا کے کلام کا مظہر تھا، ان کی ذات خدا کی ذات کی مظہر تھی، ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ زبان قدرت کی مظہر تھی، حالانکہ قدرت کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے، اس کی اپنی شان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت کے باغ کیا ہیں، کیاریاں کیا ہیں، اور اس میں چر لینا کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے باغات روئے زمین پر اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان کو جنت میں سکون نہ ملے تو کہاں ملے؟ تو یہ جو محلے میں تمہارے اور ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہے تو یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جب دل چاہے جنت میں آنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرو۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن کوئی مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان، کسی سے پوچھو، آپ کسی شرابی سے ہی پوچھو، کسی جواری سے بھی پوچھو، کسی بدکار سے ہی پوچھو جنت میں جاؤ گے، وہ نہ نہیں کہے گا، وہ بالکل کہے گا۔ اگر اس کا دماغ ٹھکانے پر ہے وہ کہے گا ہاں میں نے جنت میں جانا ہے۔ میرے عزیزو جب ہمیں جنت میں جانا ہے اور آپ جنت کے متلاشی ہیں، جنت تو تمہارے پڑوس میں ہے، جنت کی کیاریاں تو تمہاری بستیوں میں، ہماری بستیوں میں، پھر کیوں مسجدوں سے دور ہو اور کوسوں دور ہو؟ یاد رکھنا جو محلوں کی جنت میں نہیں آ سکتے وہ سدرہ والی جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آپ محلوں کی جنت میں آنے کے عادی نہیں ہیں تو سدرہ والی جنت کو بھول جائیں، اس لیے کہ جن کے ایمان کی کمزوری کا حال یہ ہو چکا ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک نہیں آ سکتے تو پھر ان کا ایمان انہیں کہاں جنت تک لے جائے گا؟ جنت تک اسی کے ایمان نے لے جانا ہے جو اس محلوں کی جنتوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ سکون کی جگہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سکون چاہیے تو جنت میں آؤ۔